او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بات بہت ہو چکی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ چھوٹی رات ہوتی ہے تو بات بھی تھوڑی ہو جائے، مختصر، اور ایسی بات ہو جو ہمارے اور آپ کے لیے آج کے بیٹھنے اور ہم سب کے سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی بقرعید کے دن گزرے ہیں۔ اس میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اصل تو یہ یادگار حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اگر دوسری پہلو کی طرف گفتگو کی جائے تو مسلمان معاف کریں، ہماری قربانی جانور کے خوبصورت ہونے اور اس کے وزن ہونے، اور اسی طرح ہم اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی فلاں سال جو جانور لیا تھا اس میں اتنا گوشت نکلا تھا، یا ہم مارکیٹ میں یا کسی جگہ جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے تو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ گوشت اتنا ہوگا۔ شریعت منع نہیں کرتی کہ آپ کسی تندرست جانور کو خریدیں نہ کسی موٹے اور بھاری بھرکم اچھے خوبصورت، یہ تو شریعت کا تقاضا ہے، شریعت تو اس کو پسند کرتی ہے۔ مسئلہ ہے ہماری نیت کا اور ہماری سوچ کا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کہتا نہیں قربانی کرنا ہے اپنے بیٹوں کی، جیسا کہ واقعہ گزر چکا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا اس کے مطابق اگر کرنا ہوتا تو میرے بھائی یہ کتنا بڑا اہم مسئلہ ہوتا۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، بچہ بیمار ہوتا ہے تو پورا خاندان پریوار پریشان ہو جاتا ہے۔ اولاد سے محبت کس درجہ ہوتی ہے اس کا تو صرف اور صرف وہی انسان جان سکتا ہے اور درد کو محسوس کر سکتا ہے جس کے پاس اولاد موجود ہو۔ اور ایسے وقت میں اچانک اللہ کا حکم آ جائے جب بڑھاپے کا سہارا ہو، ایسے وقت میں اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو لے جانا اور لے جا کر کے ذبح کرنے کے لیے پوری تیاری کرنا، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اسی لیے ہم نے گوشت تو یاد رکھا لیکن باپ بیٹے کی اس گفتگو کو یاد نہیں رکھا۔ باپ نے کہا اللہ کا حکم ہے، بیٹے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کچھ اللہ کا حکم ہے کریے۔ ہے کوئی باپ
ایسا جو اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرے، اپنی اولاد کو قربان کرے، اپنی محبت کو قربان کرے، اپنی ذات کو قربان کرے۔ قربانی کا تو مطلب یہ ہے کہ اپنی مال جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسے بھی دفن کرنا ہے، اسے بھی اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور جو دل کے اندر محبت ہے وہ بھی اللہ کے حوالے، اپنی جان، اپنی آبرو، اپنی عزت، سب چیزیں اللہ کے حوالے۔ یہ اصل ہے قربانی کا مقصد۔ گوشت تو اللہ انعام پہ دے دیتا ہے۔ مثال کہی جاتی ہے آم کی آم گٹھلیوں کے دام۔ دوسری مثال میں یہ کہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا نہیں اب تو تم قربانی میرے واسطے کر رہے ہو نا، تو اب یہ قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت تم نہیں کھا سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتا تب پھر ہم گوشت نہیں کٹولتے، جانور کا وزن نہیں کرتے، فریج اس کے لیے باقاعدہ تیار نہیں کرتے، فریجر تیار نہیں کرتے کہ بڑے کا آئے تو پڑوس میں تقسیم کر دو، بکرا شریف آئے تو 2-4 بوٹیاں ادھر ادھر تبرک کے طور پہ لگ دو، پھر 6 مہینہ بیٹھ کے کھانا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ ہماری نیت کا مسئلہ ہے۔ میں یہ ساری باتیں تو صرف خالی نمونے کے طور پر کر رہا تھا، اصل بات تو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک طرف قربانی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا ہے، ایسے ہی اسی مہینے میں ایک آدمی ہے جو مظلوم مدینہ ہے، جس کو پیارے پیغمبر نے ذوالنورین کہا ہے، جس کو پیارے پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں، جس کو پیارے پیغمبر نے تمام ساری صفات کے ساتھ متصف کیا ہے، وہ میرے عزیزو آپ کے اور ہم سب کے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت اسی 18 ذی الحجہ کو آنے والی تاریخ میں آپ کی شہادت ہوئی۔ پتہ ہے آپ لوگ، معلوم ہے آپ کو 18 ذی الحجہ کو کس کی شہادت ہوئی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھے منتخب کیا، ان اللہ اصطفانی، اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں پھر اختار علی اصحابی، پھر میرے ساتھیوں کا انتخاب کیا۔ سب کے نصیب میں صحابیت نہیں ہے، اگر صحابیت نصیب میں ہوتی تو ابو لہب کا حال یہ نہیں ہوتا۔ ابو لہب نے تو پیارے پیغمبر کی پیدائش پر باندی ہی کو آزاد کر دیا، جس نے آ کر کے خوشخبری دی تھی۔ صحابیت مقدر ہوتی تو مل جاتی، نہیں ملی۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں انتہا سے زیادہ پیارے پیغمبر محبت کرتے ہیں، اور آخری وقت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لیجیے۔ ایمان مقدر میں نہیں، ہدایت مقدر میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ چچا کو پیارے پیغمبر کا صحابی بنا دے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ تو کسی کو ایمان دے ہی نہیں سکتے، ہدایت دے ہی نہیں سکتے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے وارننگ آ گئی پیارے پیغمبر۔ پتہ یہ چلا صحابیت اور آپ کا ساتھ ہونا، آپ کے ساتھ میں رہنا، آپ کی شرط کے اندر آپ کے اکرام اور آپ کی عزت میں رہنا، یہ انسانوں کے بس کا نہیں ہے۔ اللہ جس طرح پیارے پیغمبر کا انتخاب کرتا ہے، آپ کے اصحاب کا بھی انتخاب کرتا ہے، آپ کے ساتھیوں کا بھی انتخاب کرتا ہے، اور پھر ان صحابیوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي أَرْبَعَةٌ، اور پھر 4 لوگوں کو میرے لیے اللہ کا تعالیٰ نے منتخب کیا۔ وہ 4 کون ہیں؟ خلفائے راشدین۔ کون ہیں؟ 4 خلیفہ۔ کون؟
ارطغرل غازی کے ڈرامے دیکھنے والوں، پیغمبر کے اصحاب کی کہانیاں پڑھو گے زندگی بن جائے گی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ارطغرل غازی کے ڈرامے ہی رہے، آج تک کوئی نمازی نہ بن سکا۔ وہ تو ڈرامے ہی رہے، انسان ڈرامہ کرتا رہا۔ پیغمبر کے اصحاب کی تاریخیں پڑھو، تمہاری زندگی کے سارے رخ بدل جائیں۔ حضرت عثمان غنی کو 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا۔ کسی کو پتہ ہے پیارے پیغمبر کہ یہ وہ داماد ہیں، یہ وہ پیارے پیغمبر کے چہیتے داماد ہیں؟ پوری تاریخ دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے ہیں، کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ایک انسان کو منسوب نہیں ہوئی، وہ صرف خوش نصیب انسان حضرت عثمان بن عفان۔ ایک بیٹی نہیں، 2 بیٹیاں۔ کون ہے عثمان؟ پتہ ہے آپ کو عثمان کون ہے؟ ہر جمعے میں جب جاتے ہیں تو خطیب جب خطبہ دیتا ہے، امام جب خطبہ دیتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے وَأَحْيَاهُمْ عثمان۔ ان تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ باحیا انسان اگر کوئی ہے تو عثمان بن عفان ہے۔ کون عثمان؟ کس حیا کی بات کرتے ہیں؟ پیارے پیغمبر کی حیا کا یہ عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ ارشاد ہے، یہ آپ کے اوصاف ہیں کہ آپ کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور ہر صحابی آتا ہے، اپنا نام بتاتا ہے، اجازت لیتا ہے، اندر کو داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر آئے، حضرت علی آئے، تمام بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف لائے، سب کو اجازت ملی، سب تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی چادر مبارک تھوڑی اوپر کو تھی۔ عثمان غنی دروازے پہ آئے، کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا عثمان بن عفان۔ اجازت ہے اندر آ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا اجازت ہے، اور فوراً اپنے اس کپڑے کو سمیٹنے لگے۔ صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے، ہم جیسے اٹانگ پٹانگ سوال کرنے والے نہیں تھے۔ اگر صحابہ کرام پیارے پیغمبر سے ہر مسئلے میں سوال نہ کرتے تو دین تم تک نہیں آتا۔ صحابہ بنے ہی اسی لیے تھے کہ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، پیارے پیغمبر یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، عمر آئے آپ نے اجازت دے دی، صدیق اکبر آئے آپ نے اجازت دے دی، جیسے بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے رہے۔ عثمان آئے آپ سے بڑھ کے بیٹھنے لگے، آپ نے اپنی چادر کو آگے کو بڑھا لیا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ پیغمبر کی زبان کھلتی ہے اور آپ کا ارشاد ہوتا ہے، کیا میں اس سے شرم نہ کروں؟ کیا میں اس سے شرم نہ کروں؟ تستحی منہ الملائکہ، جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے۔ حیا کا یہ عالم تھا، اور اسی 18 ذی الحجہ کو جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو لنگی میں صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی بھی لنگی استعمال کرتے تھے۔ عرب کے ماحول اور مزاج میں لنگی کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ آخری وقت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور پہلے سے خواب میں پیارے پیغمبر حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، یہ دونوں خواب میں، اور پیارے پیغمبر بھی تشریف لائے اور کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن بیچ کو چھوڑ دیتے تھے، پھر تیسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول تھا، قرآن کریم کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں
اور آپ اسی عالم میں اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ وہ جو پیجامہ رکھا ہوا ہے اسے مجھے لا کر کے دے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ عثمان غنی کو خواب میں پیارے پیغمبر تشریف لائے، حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں روزے دار ہو، روزے کی حالت میں ہو، جلدی آؤ، افطار تم کو ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ عثمان غنی کو پتہ چل گیا آج میری شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی کتنا باحیا انسان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اپنی ساتھیوں کی زیارت کے لیے جب پہلے سے پیارے پیغمبر کا خواب ملا تو آپ نے لنگی ہٹائی اور کہا پیجامہ لاؤ، پیجامے کا استعمال کیا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو کہیں میرے جسم کا کوئی حصہ نہ کھلے، شہادت کے وقت میرا کوئی حصہ نہ کھلے۔ ہم کتنے باحیا ہیں یہ تو ہمیں اندازہ ہے، ہم اپنے گھر کے اندر کیا نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کا ہو سکتا ہے آپ کا گاؤں تو پڑھے لکھوں کا گاؤں، جیسا کہ مجھے پتا ہے بھائی یہاں ماسٹر لوگ بھی ہیں، نہیں پڑھے لکھے سروس مین لوگ بھی ہیں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے پڑھے لکھوں کو گاؤں۔ ہو سکتا ہے آپ کے گاؤں میں نہ ہو، اللہ معاف کرے، ورنہ یہ ہینڈ پائپ پر نہانے والے ہمارے مرد، ہمارے بڑے 60 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 45 سال 50 سال کراس کر رہے ہیں اور ہینڈ پائپ پر کھلے میدان کے اندر ہاف نیکر پہن کر کے یہ غسل کرتے ہیں۔ یہ اتنے باحیا ہو گئے، اسی کا نام حیا ہے۔ اپنی ماں اور اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں کے سامنے، گھر میں بہوؤں کے سامنے آپ زانگ کھول کر کے بیٹھتے ہیں، پیر کھول کر کے بیٹھتے ہیں، اسی کا نام حیا ہے۔ کبھی آ کر کے پوچھا ہوتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ لوور پہن کر کے بڑا شوق ہوتا ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لوور کا مسئلہ، نیکر کا مسئلہ، ہر وہ لباس جس سے بے حیائی آتی ہو اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم کھلی چھت کے اوپر لیٹتے، نیکر پہن کر کے لیٹتے ہیں، یا کھلی لنگی پہنتے ہیں، یا اسی طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ گھر میں بہن جوان ہیں، بہویں جوان ہیں، سارے علاقے اور محلے کے آس پاس کے گھر کے لوگ، یہ جو پڑوس میں رہنے والے ہیں ان کے گھر میں بہویں ہیں، اور اسی انداز کے اندر ہم لیٹتے ہیں، نہاتے ہیں، سوتے ہیں، گھر کے باہر نکلتے ہیں، کھیت کھلیانوں میں جاتے ہیں، آبادیوں میں رہتے ہیں۔ یہ بے حیا انسانوں کی قوم کب سے ہو گئی مسلمان؟ حضرت عثمان جو حضرت نبی کا داماد ہے، شہادت کا وقت معلوم ہو چکا ہے، لنگی نکال کے باہر کر دی، پیجامہ اس لیے پہن لیا کہیں ہمارے جسم سے اور ہمارے اس ران سے کپڑا نہ ہٹ جائے جس سے ہماری شرمگاہ کھلے، ہمارا یہ جسم کھل جائے اور دنیا کی نگاہیں ہمارے جسم پر پڑ جائے۔ عثمان غنی کی ایک خوبی نہیں ہے، اس طرح کی ہزاروں خوبیاں۔ وقت نہیں ہے، میں بتاتا آپ کو۔ 18 ذی الحجہ کو بھول گئے، 10 کو، 11 کو، 12 کو بقرعید کا دن تھا، وہ گوشت کے دن تھے، یاد رہا کہ حضرت اسماعیل کی قربانی تھی اور حضرت عثمان کی جو قربانی ہوئی، کسی کو یاد رہا؟ وہ داماد رسول جس کے لیے پیارے پیغمبر نے کہا عثمان اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی ہر ایک بیٹی تیرے لیے قربان کر دیتا۔ کون عثمان؟ وہ عثمان جس کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اور تاریخ اسلام کے اندر
اسی ذی الحجہ کے مہینے والی تاریخ میں 10، 11، 12 جس کی آپ قربانی مناتے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے فقط ابراہیم علیہ السلام پوری تاریخ کے اندر اور پورے نبیوں رسولوں کی سیرت کے اندر صرف ابراہیم علیہ السلام ہے. اور دوسرا اگر کوئی انسان ہے جس نے 2 مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. وہ عثمان جس عثمان کی صحابت کا مقابلہ رہتی دنیا تک اور قیامت تک کے انسان آنے والے نہیں کر سکتے. مدینے کے سارے کنویں کھارے ہیں، کوئی کنواں ایسا نہیں ہے جس سے مسلمان پانی پی سکتے. فقط ایک کنواں تھا جو یہودی کا کنواں تھا. کس کا تھا بھائی؟ یہودی کا کنواں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ کنواں خریدے گا اور خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. عثمان غنی کوئی کمزور آدمی نہیں تھے، مالدار تھے، لیکن یہ لوگ وہ تھے کہ جو اپنے مال کو اللہ کا مال سمجھ کر کے خرچ کرتے تھے. آج مالدار لوگوں کی صفت یہ ہو گئی اپنے مال کو اپنے بازو کا مال سمجھتے ہیں، اللہ کا مال نہیں. دونوں میں فرق ہے. وہ سچے تھے نیت کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کام کیا. پتہ ہے آپ کو حج کرنے جانا، جب کبھی اللہ آپ کو عمرے کی توفیق ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت عثمان غنی نے مدینے کا وہ کنواں خریدا. اور خریدا کس انداز کا؟ ایک تو یہودی دینے کو تیار نہیں. عثمان غنی نے کہا اچھا ٹھیک ہے آدھا ہی دے دو، آدھا ہی کنواں دے دو، ایک دن ہم پانی بھریں گے اور دوسرے دن تم پانی بھرنا. ٹھیک ہے، 12,000 درہم پر مسئلہ طے ہو گیا. حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے کہا کہ ایسا ہے ایک دن سب لوگ ہم لوگ پانی بھر لیں گے، دوسرے دن کے لیے کافی ہو جائے گا. یہودی تو سمجھ رہا تھا بھائی کنواں ہم کو تھا، ہمارا تھا، اب تو بڑا اچھا مسئلہ ہے کہ ایک دن ہم پئیں گے ایک دن یہ لوگ پئیں گے، ہمارا بھی کام چلے گا، پیسے بھی آمدنی بھی ہوگی. اور یہودی دنیا کا وہ ٹاپ ترین لوگ ہیں کہ جو صرف بزنس اور اپنے پیسوں اور اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. آج بھی ان کی یہی فطرت ہے. جب پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم کو سودی نظام چلتا ہے، اس کو اکیلا کمان کرنے والے یہودی لوگ. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہودی نے یہ مسئلہ سمجھا اور حضرت عثمان سے بات ہو گئی. حضرت عثمان نے مسلمانوں سے کہا ٹھیک ہے پانی بھرو. حضرت عثمان نے اپنے ساتھیوں سے کہا سارے لوگ اپنے اپنے پانی بھر لیتے، دوسرے دن کافی ہو جاتا. عثمان غنی کی اس آپ شجاعت اور بہادری اور ذہانت کا یہ عالم تھا کہ جب اس طرح کا سودا کر لیا تو یہودی پہلے تو بڑا خوش تھا، لیکن دوسرے دن کوئی پانی بھرنے کے لیے نہیں آتا، نہ کوئی پیسہ دیتا. تو بڑا رنج ہوا اس کو کہ یہ تو ہمارا سودا تو ہے گھاٹے کا ہوگا. ہم مسلمان آتا کیوں؟ اتنا پانی ایک دن میں بھر ہی لیتے تھے. ہمارے یہاں کی طرح کنواں نہیں ہے کہ پانی چلتا ہی رہتا کہ آپ نکالتے رہتے، پانی گھٹتا ہی نہیں. یہ عرب کی زمین تھی جہاں پانی بھی بڑا حساب سے آتا ہے، دھیرے دھیرے نکلتا. عرب کی زمین میں پانی کا سسٹم ہی کم ہے. اللہ کی قدر کریے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علاقے میں پانی دیا. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ پانی. جو ہم لوگ بے وجہ اس پانی کا صرفہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اس میں.
تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ گھر میں لوٹا لے کر کے وضو کر کے مسجد میں جاؤ، جتنے قدم تمہارے راستے میں پڑیں گے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ اگر شیطان بھی بہکانا چاہتا ہے تو بہکا نہیں سکتا، کیونکہ آپ اسلحے کے ساتھ یعنی وضو کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہمارا مزاج ہو چکا ہے نہیں مسجد ہی میں جا کر کے وضو کرے۔ صرف مسلمان اتنا خیال کر لیں کہ مسجدوں سے پانی کا استعمال کم کرنے کے بجائے اپنے گھر میں جب وضو کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر والے اس ماحول کو دیکھ کر کے، چھوٹا بھائی ہوگا، بڑا بھائی ہوگا، ابا ہوں گے، کہ چلو بیٹا نماز پڑھنے جا رہا ہے، یا کتنے دن تک بے حیائی کرتے آپ کے وضو کو دیکھیں گے۔ ایک دن تو وہ بھی کھڑے ہوں گے کہ ہم نے بھی وضو کر کے مسجد جانا۔ تو بات کہیں کی تھی، بہرحال کہیں جا رہی ہے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے کنواں خریدا، خریدنے کے بعد یہ حالات ہوئے، پھر وہ یہودی بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ عثمان غنی کے جو ہے یہ لفڑا ختم کرو، یہ جتنا ہے جو کچھ ہے وہ بھی خرید لو، مسئلہ ختم ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، بات ہو گئی 8000 درہم پر۔ پھر وہ آدھے دن کا جو مسئلہ تھا نا، دوسرے دن کا، وہ بھی طے ہو گیا پورا۔ جب کنواں حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر یہ مسلمانوں میں پانی کا استعمال ہوتا رہا، قافلے آتے رہے، کھجور کھاتے، پانی پیتے، وہیں سارے کے سارے وہ پڑ جاتے بیچ۔ آج کا یہ عالم ہے، آج کا یہ عالم ہے کہ وہاں اس کنویں کے پاس جو مدینہ پاک کا جو کنواں ہے، اس کنویں کو عام آدمی تو نہیں جاتا کہ اس کنویں میں جا کر کے پانی کا استعمال کریں۔ اس کنویں سے اتنی بڑی باغ کھجور کی تیار ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں روپے اس سے باغ جو تیار کی گئی ہے اور جو خود اپنے آپ تیار ہو گئی، لاکھوں کروڑوں روپے اس کے استعمال کر کے باقاعدہ حضرت عثمان غنی کے نام سے سعودی گورنمنٹ نے ایک کھاتہ کھول رکھا ہے جو عثمان غنی کے نام سے ہے۔ بینک میں یہ کھاتا چلتا ہے اور سارے کھجور کے رقم اسی بینک میں جمع ہوتی ہے، اور اسی رقم سے ایک باقاعدہ ہوٹل تیار کیا ہے جس کا نام ہے فندق عثمان بن عفان۔ یہ ساری آمدنی دنیا کے تمام غریب ممالک تک پہنچتی ہے، یتیموں تک پہنچتی ہے، تمام کمزوروں تک پہنچتی ہے۔ عثمان غنی نے کنواں تو اس وقت خریدا تھا، ان کی سخاوت اور للہیت کا یہ عالم ہے کہ آج تک ان کا بینک بیلنس چل رہا ہے، آج تک وہ رقم کا فائدہ پوری امت مسلمہ اٹھا رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنے بڑے سخی حضرت عثمان غنی۔ اور کون سے نمبر کے خلیفہ تھے بھائی، کوئی بتائے گا اسٹیج والوں کو چھوڑ کر کے؟ حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے کہ نہیں خلیفہ تھے؟ ارے خلافت الافت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ دین میں رکھا کیا ہے؟ یہی تو مسئلہ، سوال تو یہی ہے سب سے زیادہ کہ بھائی حافظ بنا کر کے کریں گے کیا، عالم بنا کر کے کریں گے کیا؟ یہی تو مسئلہ ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کسی کالج میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ چاروں خلیفہ دین حاصل کرنے والے تھے، پیغمبر کے پاس بیٹھنے والے تھے، اور انہوں نے ہر میدان کو فتح کیا، کوئی میدان باقی نہیں بچا۔ اللہ کے نبی نے انہیں طرز حکومت بھی سکھائی ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اصل تو اس زمین کے مستحق وہ لوگ ہیں، حکومت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو نیک اور سچے لوگ، وہی اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خلفائے راشدین کو اتنا پاورفل بنایا تھا
کہ صرف وہ اپنے اخلاق کے اچھے نہیں تھے، انہوں نے اپنے کردار سے پورے قوم کو اور پوری دنیا کو فتح کیا۔ پتہ ہے آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال 6 مہینے تک خلیفہ رہے۔ خلیفہ کا مطلب آج کے زمانے میں یہ سمجھ لیں کہ وہ بادشاہ رہے، یہی تو کہہ سکتے ہیں، خلیفہ رہے، بادشاہ رہے۔ یہاں نظام ہندوستان میں جمہوری نظام ہے، 5 سال تک وزیر اعظم رہتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کا پاور ختم ہوتا ہے۔ جو خلیفہ ہوتا ہے اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے تمہیں شریعت پر بھی عمل کرنا ہے اور شریعت پر بھی عمل کرانا ہے، یعنی قانون بھی اسلامی ہوتا تھا اور دین کے معاملات بھی سارے چیزیں سب اسلامی ہوتے تھے، کوئی معاملہ غیر اسلامی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ابھی کچھ دن پہلے آرمینہ اور آذربائیجان کی جنگ ہوئی، آپ نے سنا ہوگا نا؟ ارے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ سننے والے تو خوب سنتے ہیں۔ آذربائیجان آرمینہ کی جنگ ہوئی، ایک مسلم ملک تھا، ایک کرسچن ملک تھا، یہی تو ہے۔ ان ملکوں کو فتح کرنے والے حضرت عثمان غنی، کہاں عرب ہے اور کہاں یورپ ہے، ایسی جگہوں پر جناب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پہنچانے والے حضرت عثمان غنی۔ اور صرف یہ کارنامہ نہیں، ہزاروں کارنامے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ میرے بھائی آخر میں بات یہ کہتا ہوں کہ جو میرے بھائی حافظ ہیں، عالم ہیں، کان کھول کے سن لیں۔ جب آذربائیجان اور آرمینہ کی جنگ ہوئی تو اس میں ایک بڑا طبقہ جو فوجیوں کا تھا، ان میں عرب کے علاوہ غیر عرب کے لوگ بھی تھے۔ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ قرآن کریم 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ کتنی طریقے سے؟ 7 طریقوں سے۔ عربی اس معاملے میں بہت ماہر تھے، وہ اپنے اپنے انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ قرآن عرب کے بجائے لوگ دوسری جگہوں پر، یورپ میں پہنچا، مغرب میں پہنچا، ہندوستان کے علاقوں میں پہنچا، ایشیا میں پہنچا، تو ظاہر بات ہے جو طرح طرح کے پڑھتے تھے، طرح طرح کے لوگ پڑھنے والے بھی رہے، تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو قرآن کریم لکھا گیا تھا، جس کو مصحف عثمانی کے نام سے جانا گیا تھا، جو حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اس قرآن کو منگا کر کے قرآن کریم کو باقاعدہ اسی ایک لہجے میں، ایک قرات میں باقاعدہ لکھوا کر کے پوری دنیا کے ہر ایک حصے تک پہنچایا۔ جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے یہ حضرت عثمان غنی کی دین ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک مسئلہ نہیں، تمام مسائل ہیں۔ وقت ہوگا تو انشاءاللہ کبھی بھی اللہ نے زندگی رکھی تو آپ سے گفتگو کروں گا۔ میں نے تو صرف یاد یہ دلانا تھا 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی کو مت بھولو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت عثمان غنی کو مت بھولا۔ اور شہادتیں جو ہوتی ہیں یہ کوئی غم کا سبب نہیں ہوتی۔ اہل سنت والجماعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ شہادت اگر ہوئی ہے تو غم کا موقع ہے، یا شہادت ہوئی تو خوشی کا موقع ہے، نہیں، شہادت تو ایک مرتبہ۔ بات سمجھ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ اللہ کے نبی ایک پہاڑ پہ پہنچے، ہیرا نام پہاڑ تھا، وہاں پہنچے، وہ پہاڑ لرزنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اثبت اسکن۔ روایات میں مختلف الفاظ آتے ہیں کہ پہاڑ رک جا، علیک نبی، تیری پیٹھ پر نبی ہیں، وصدیق، ابو بکر صدیق، کون ہے؟ وشہیدان، 2 شہید ہیں، ساتھ میں کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی۔ یعنی اللہ کے نبی نے اپنے ہی ساتھ میں، اپنی ہی زندگی میں شہادت کے سلسلے میں بتا دیا تھا۔ تو شہادت ایک مرتبہ، اور شہادت
مومن کی معراج ہے، مومن کا مقصود ہے۔ یہ کوئی میرے بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ افسوس کیا جائے یا غم کیا جائے، بلکہ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بلوائیوں نے، اسلام کے دشمنوں نے ایک پلاننگ کے تحت حضرت ابو بکر کا زمانہ جب آیا تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں بڑا اختلاف تھا، تو اس اختلاف کو حضرت ابو بکر نے بڑے اچھے طریقے سے چلایا۔ 2.25 سال تک یہ مسئلہ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد انسان ہیں جنہوں نے تحصیل، جنہوں نے تھانے، جنہوں نے فوج، جنہوں نے چوک اور جنہوں نے میرے بھائی مسافر خانے، جنہوں نے تحصیلوں کا نظام، جنہوں نے کھیتوں کی ناپ، جنہوں نے بچوں کی جب پیدائش ہو تو ان کا اندراج، ان کے لیے وظیفے، ان کے لیے کھانے کا نظام، ان کے لیے دودھ، اور جو اس زمانے میں ہوتا تھا۔ آج جو گورنمنٹیں چل رہی ہیں، کوئی دنیا کی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق کے فلسفے اور آپ کے طرز حکومت کے ایک اصول کو سامنے نہ رکھے ہوئے چلا ہی نہیں سکتی دنیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں پیارے پیغمبر کے بغیر دنیا میں اس سے پہلے کوئی باضابطہ نظامی حکومت کا تھا ہی نہیں۔ یہ تو سب نقال ہیں جنہوں نے اسلام کے طرز حکومت کو نقل کر کے اپنے یہاں داخل کیا۔ ان کے پاس ہے کیا؟ نہ ان کے پاس انصاف ہے، نہ ان کے پاس عدل ہے، نہ ان کے پاس حقوق ہے۔ ہاں یہ پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں، اسکیمیں بنا لیتے ہیں، تنظیمیں بنا لیتے ہیں۔ حقوق انسانوں کے نام پر جانوروں کے حقوق کا مسئلہ ہے، اگر کتا مر جائے تو اس کے لیے سارے کیسز ہیں، اس کے لیے قانون ہے، اس کے لیے سارے مسائل ہیں۔ اگر ہرن مر جائے تو قانون ہے، مسائل ہے۔ اگر انسان کسی جگہ پر اگر روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو قانون یہ کہتا ہے چھوؤ مت، اس لیے کہ تمہیں گواہی دینی پڑے۔ مر جائے تڑپ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ ان کے پاس حکومت ہے لیکن قانون نہیں، دستور نہیں۔ اسلام جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اسلام چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اسلام حکومت بھی کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام صرف خالی نماز روزے کا نہیں ہے بلکہ ہر قانون اور دستور کا نام اسلام۔ وہ بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم نے اسلام کو صرف چند حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ ہم نے نماز و روزے تک محدود کر رکھا ہے۔ یہ جو مجھے دیکھ رہے ہو نا، ان مولویوں کو، خدا نہ خواستہ اگر اللہ کی شان رحمت ہم پر ہوتی نا تو ان مولویوں سے مصافحہ بھی نہیں کر پاتے۔ آگے پیچھے اتنی ان کی سیکورٹی لگی ہوتی۔ یہ وقت کے امام ہیں، وقت کے قاضی ہیں، یہ ڈی ایم اور ایس ڈی ایم آپ کے آگے پیچھے بغیر پرمیشن کے آپ وہاں مل نہیں سکتے، ان سے بات نہیں کر سکتے۔ وقت بدلا ہے، حالات بدلے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے کوئی ویلیویشن نہیں، کوئی عزت نہیں۔ اس لیے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، حضرت عثمان غنی کی شہادت کو یاد رکھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، سکھائیں۔ سیرت صحابہ کی پڑھیں گے انقلاب آئے گا، کیونکہ یہ انقلابی لوگ تھے اور یہ ایک انقلابی پیغمبر کے ساتھی تھے، پیغمبر کے شاگرد تھے، پیغمبر کے مجاہد تھے، پیغمبر کے یہ سپاہی تھے، پیغمبر کے یہ انقلابی پیغمبر کے یہ سب کچھ دست و پا تھے۔ جس میدان میں اتر گئے اس میدان میں اللہ کا قرآن اتر گیا، جس میدان میں گئے ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اگر یہ مسجد میں گئے اللہ نے قرآن میں ان کے رکوع اور ان کے سجدوں کو نوٹ کیا اور کہا تراہم رکعا وسجدا، ان کے رکوع کی حالت دیکھو، ان کے سجدے کی حالت کو دیکھو۔ اگر یہ میدان میں اترے تو ان کے میدان کے گھوڑوں کی قسم رب کائنات نے کہی اور کھائی، والعادیات ضبحا، کہ یہ جو گھوڑے ہیں جو کھر مارتے ہیں، جن کے پیروں سے آگ کے شرارے نکلتے ہیں، اللہ نے ان کے گھوڑوں کے کھروں کی قسم کھائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے دنیا میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اگر صحابہ ہے تو تمہارا دین زندہ ہے، تم زندہ ہو۔ اگر صحابہ کی
سیرت اور تاریخ کو بھول جاؤ گے، نہ تم زندہ رہو گے نہ تمہاری نسل زندہ رہے گی۔ اس لیے نبی کے راستے سے جو قدم اپنا ہٹائے گا بھٹکتا ہی رہے گا، وہ کبھی منزل نہ پائے گا۔ صحابہ ہے بلا شک نا خدائے کش یہ ملت، جو ان کو چھوڑ دے گا وہ بھور میں ڈوب جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق